افتخار الحسن صاحب ہم نے شو کیا اور ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کی جو منشور کمیٹی بنی ہے اس میں جنوبی پنجاب سے کوئی شخص, کوئی عہدیدار, کوئی رہنما, کوئی دانشور نہیں لیا گیا. ایسے ہی ہے. اور وہ پروگرام آپ کو بتایا کہ کافی شیئر بھی ہوا. مسلم لیگ نواز کی قیادت نے اور احسن اقبال صاحب جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس میں 10 لوگوں کو ایڈ کیا اور اس میں کم از کم 6 لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. تو اب 44 رکن جو منشور کمیٹی ہے اس میں 6 لوگ کم از کم جنوبی پنجاب سے ہیں, سائیک علاقے سے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے اس نے کم از کم لرن کیا ہے یا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک بات تو کریڈٹ دیں مسلم لیگ کو کہ انہوں نے آپ کی جو آواز ہے اس پر فوری ایکشن لیا. میں نے یہی ڈن کیا نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کام ویسے ان کی اپنی قیادت کا تھا. مسلم لیگ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ہم سب ان کو خود چاہیے کہ یہ موقع ہی نہ دیں کہ کوئی بندہ ان پر انگلی کھڑی کرے, کیونکہ ان کا جتنا تجربہ ہو گیا حکمرانی کا شاید پاکستان میں اور کوئی گھرانہ نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ. کوئی بات نہیں, سارے کام ہے, سارے کام, آپ ٹائم کم ہے. مسلم لیگ ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں پتہ نہیں. حالانکہ یہ کام تو آپ کا ہے, کبھی مجھ پہ. لیکن میری بات سنیں, بات وہ کیا کریں, نیوٹرل بات ہونی چاہیے. ہمارے لیے سب برابر ہیں, ہمارے لیے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ سب برابر ہیں. ابھی ہمیں کوئی تعریف ہی ہونا تو آپ نے بولا, میں نے کوئی تعریف انہوں نے لرن کیا نہیں, میں نے لازم کی بات ہی نہیں. انہوں نے آپ کا بھرم رکھا ہے, انہوں نے آپ کی بات پہ انہوں نے آپ کی بات کی لاج رکھی ہے. اچھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن یہ ہماری جو ہے نا ایک تھوڑا سا پاکستان کا ایک المیہ ہے. تمام تر سیاسی جماعتوں میں قیادت اور مرکزی قیادت اور جو لیڈران ہوتے ہیں ان میں نا فقدان بڑا ہے. مطلب کھل کے بات نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں. حالانکہ ہونا ایک علاقے کے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. ہمارے جو سرائکی خطے کے لوگ ہیں یہ بیچارے, کیونکہ ان کے کام بہت سارے ہوتے ہیں, جو اصل بات ہوتی ہے وہ پیچھے رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں جب کبھی موقع ملتا ہے. اور ویسے مزے کی بات بتاؤں, عمران خان ہو یا شریف خاندان کے کوئی بھی فرد ہو یا پھر آصف علی زرداری, تو شاید مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہوں, ان کو ملنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مطلب روز مطلب بات آپ کے دماغ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ٹاپک آج مسلم لیگ نواز ہے, منصوبی کمیٹی ہے. ایک منٹ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں قیادت ہے وہ اپنی کیا اپنے ورکر کو, اپنے لیڈران کو لفٹ نہیں کراتے, اپنے ٹاپ لیڈرشپ. اور بات میں دوبارہ سے اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ جو منشور کمیٹی میں لوگ ایڈ ہوئے ہیں ان میں سردار اویس لغاری ہیں جو سابق وفاقی وزیر ہیں, سابق ایم پی ہیں, اور مسلم لیگ کے صوبائی جنرل سیکریٹری بھی ہیں. ایسی ہے. عبد الرحمان کانجو صاحب ہیں, شیخ فیاض الدین صاحب ہیں, عبد الرحمان خان کانجو صاحب جو ہے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں, مساق کے وفاقی وزیر, سابق وفاقی وزیر ہیں. شیخ فیاض الدین ہیں ریمیا خان سے. 2 لوگ رہنما ہیں, رانا عاطف رؤوف اور نور حسن تنویر, یہ پاور سے ہیں. اور عدنان فرید ہیں قاضی جو ایم کوشش کیسے ہیں, یہ بھی سابق ایم پی ہیں. تو یہ لوگ شامل کیے گئے ہیں. اب تو میرے خیال میں دیکھیں آپ بات نام آپ نے لے لیے, اچھے خاصی جو ہے نا تعداد اس کمیٹی میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے. اب جنوبی پنجاب کے معاملات اور ایشوز اپنا منشور میں شامل کرانا ان 6 لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو عہدے تو دے دیے جاتے ہیں لیکن وہاں آپ وہی کہتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی بڑی مشکل سے اپنے لیڈرشپ کو ملتا ہے, وہی میں کر رہا ہوں. یہ کیسے بات کر رہا ہوں شامل کروا نہیں کرا سکتے. اپنی سفارشات مرتب کریں, کریں گے تو کیا کریں گے, اپنی سفارشات مرتب کریں گے, یہ وہاں سبمٹ کریں گے. ظاہری بات ہے اس میں جو ان کی کمیٹی بنے گی وہ اس کو دیکھے گی. ظاہری بات ہے جو اہم چیزیں ہیں اس پہ یہ ہے, دیکھیں میں کچھ چیزوں پہ ان کو سٹینڈ بھی لینا چاہیے. ایک بات بتا دوں آپ کو, میں یہ کہتا ہوں کہ کریں یا نہ کریں, ان کی لیڈرشپ یہ بات مانے یا نہ مانے, ان لوگوں کا 3 بڑے ایشوز کے اوپر ایک منشور میں اپنا انپٹ دینا ہوگا. وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سرائیکی علاقے, وہ جو پہلا منشور میں پہلے بھی رہا ہے صوبہ مسلم لیگ نمبر میں کبھی 2 صوبے رہے ہیں, کبھی نہیں رہا. چلے 2 صوبے رہے نا, میرے خیال رہے نا, ایک منٹ صوبے رہے نا. نمبر 1 اس کی انہوں نے خود بھی قرارداد بھی منظور کروائی چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہوگی اس دفعہ بھی منشور میں شامل ہوگا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ سیاسی مخالف ہی صحیح, دوسری سیاسی جماعت نے ہی صحیح کیا, لیکن جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ایک بن گیا, کاغذوں میں ہی صحیح, غیر فعال صحیح, آپ کیڈٹ لیں اور اس کو فعال کر دیں, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس جنوبی پنجاب کے جو فنڈز ہیں وہ اپر پنجاب میں ماضی میں بھی لگتے ہیں اور بیلنس نہیں رہا. تو جنوبی پنجاب کا جو 33% حصہ پی ٹی آئی نے کیڈٹ لیا تھا کہ ہم نے دیے یا نہیں دیے علیحدہ بات ہے,
لیکن کیا وہ میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، اس سے بھی آگے میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے، آخری اس کے ٹائم تھا، تو انہوں نے ایک کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کا جو کوٹا تھا، جاب کوٹا، وہ انہوں نے مختص کیا تھا، اعلان کیا تھا 20%. 20% بتا رہا ہوں آپ کو، 20% اور سرکاری صاحب نے اس پہ عمل نہیں ہوا. 20% تھا 20%. بعد جمشید صاحب میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں مسلم لیگ کو جنوبی پنجاب میں اگر 2018 کا الیکشن نکالیں تو اس سے ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری یہاں پہ اکثریت ملتی رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے اگر ان کی یہاں کے لیے خدمات دیکھیں، ہاں جس طرح شہباز شریف نے آخر 2 سال میں کام کیا نا جنوبی پنجاب کے لیے، دیکھیں ہیلتھ پہ اور روڈ انفراسٹرکچر پہ بڑا کام کیا ہے. اگر یہ 5 سال پورے کرتے، یقین کریں جنوبی پنجاب کی نا تقدیر بدل جاتی. سر یہ بڑا ایشو ہے جو ہم جن ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. میں یہ بتا دوں آپ کو، میں آپ کو بتا دوں، میری بات بھی سن لیں بھائی. مجھے خطرہ ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ جتنی اعتماد اور جتنی کیا کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ آپ کہتے ہوتے ہیں ان کے لیے بچھا ہوا ہے، اور جتنا وہ اپنے آپ کو ایک اقتدار میں سمجھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جنوبی پنجاب کے لیے ان کے ذہن میں کچھ خاص ہوگا. میرے خیال میں جمشید صاحب اگر اس بار بھی خاص نہیں ہوگا نا، ذہن میں رکھیں پھر یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر جنوبی پنجاب کو 6 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں صوبے کی بات ہوگی، سیکریٹریٹ جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور فنڈز اناؤنس کی حد تک ہوں گے، لیکن پوری طرح میں اور بات بتاؤں آج یہاں پہ میں چلے ڈسکس کر رہا ہوں. دیکھیں اگر اسی طرح سیکریٹریٹ رکھنا نا، اس سے تو اس کو لپیٹ دیا جانا زیادہ بہتر ہے. نہیں میں تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں ایک منٹ ہمارے بات کریں گے، بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جنوبی پنجاب پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے جو جنوبی پنجاب کی لیڈرشپ ہے، جس میں سردار اویس لغاری ہیں، عبد الرحمان خان کانجو ہے، یا جو بھی یہاں کی مسلم لیگ کی قیادت ہے نا، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں، اور ہمارے حصے کے جو فنڈز ہیں، جس طرح آپ نے بات کی جاب کوٹا ہے، ہمارے اس علاقے کا جو کسان ہے، اور اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اچھے تعلیمی ادارے، اس حوالے سے آپ بہت آئیڈیا بات کر رہے ہیں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آخر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، آخر میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے نا منشور کمیٹی کو اپنا ایڈوائز دیا. لیکن میں ایک بات پنجاب میں مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ سابق گورنر ملک رفیق رجوانہ صاحب کا نام اس کمیٹی میں نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت جب 2 صوبوں کی بات ہو رہی تھی 2008 سے 13 کی اسمبلی کے دوران، تو اس وقت میری بات بھی سن لیا کریں. اس وقت رفیق رجوانہ صاحب نے سول سب سیکریٹریٹ کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا. سر دیکھیں آپ اس طرح سے، پھر یہاں ایک لمبی لسٹ ہے، دیکھیں آپ 6-7 بندے شامل کر دیے. میرے خیال میں اس کو کافی سر میں کہہ رہا ہوں آپ حیران، آپ اس میں مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے رفیق رجوانہ صاحب کا نام اس طرح دیکھ کے حیرانی ہے. اگر یہ جو 34 رکنی پہلے انہوں نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، اس میں اگر صرف 3 لوگ ہوتے نا جنوبی پنجاب کے، تو شاید ہم یہ ڈسکس ہی نہ کرتے. یہ تو ان کی مطلب کوتاہی سمجھ لیں، یا انہوں نے اگنور کیا جان بوجھ کے، یا وہی اللہ جانتا ہے. بہرحال میرے خیال میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مسلم لیگ کو جنوبی پنجاب کے جو باسی ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، دیکھیں اگر آپ غور کریں، جب یہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کا استقبال ہوا ہے لاہور میں، سب سے زیادہ شرکت کس نے کی ہے؟ سن لیں میری بات، ٹکٹ اپر پنجاب والوں کو نہیں چاہیے، ان کو بھی چاہیے. وہ بھی پنجاب کے لوگوں نے جس طرح نواز شریف کا استقبال کیا ہے، اور اپر پنجاب کے لوگوں نے جس طرح ان کو اگنور کیا ہے، ان کو یہ پڑھ لینا چاہیے دیوار پہ لکھا ہوا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ تو وفاق کر سکتے ہیں، جو آپ کے لاہور جس کو آپ گڑھ سمجھتے ہیں، وہاں اب آپ کی وہ بات نہیں رہی جو پہلے آپ سمجھتے تھے. چلیں دیکھتے ہیں یہ منشور میں کیا ہوتا ہے اور عمل کیا آتا ہے.